ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے سوال کھانے کے تعلق سے ہے کہ جن کے وہاں سود کا لینا دینا ہو ان کے وہاں کا کھانا کھانے کا کیا حکم ہے. ٹھیک اسی طرح نائی حضرات جو ہوتے ہیں باربر، تو ان کے وہاں کی آمدنی جائز ہے، یعنی ان کے وہاں کا کھانا جائز ہے یا ناجائز، ان کی کمائی حرام ہے یا حلال ہے. تو دیکھیں، سود کھانے والا ہو یا پھر نائی وغیرہ کا کام کرنے والا ہو، سود کھانا تو حرام ہی ہے، اور نائی کا کام کرنا یہ مطلقاً حرام نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف ایک کام حرام ہے، جو ہے داڑھی بنانا یا اس کو حد شرع سے کم کرنا، یعنی داڑھی کی لمبائی کاٹ کر 4 انگل سے کم کرنا، جس کو عام زبان میں خط بنانا کہتے ہیں، یا پھر داڑھی کو مطلقاً ختم کر دینا، کاٹنا، یہ کام حرام ہے. اور اس کام کی اجرت بھی ناجائز ہے، یعنی شیونگ کر کے جو پیسے لیے جائیں گے وہ بھی ناجائز ہوں گے، اور یہ کام بھی ناجائز ہوگا، اور یہ گناہ کے کام پر مدد کرنا ہوگا. لہٰذا اگر کوئی خود مسلمان بھی اپنی شیو کرانے کے لیے کہتا ہے تو اسلام میں نائی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کی داڑھی کاٹے. مگر نائی کا کام پوری طرح ناجائز نہیں ہے، صرف اس داڑھی کے علاوہ نائی کے جتنے بھی کام عموماً ہوتے ہیں وہ سب جائز ہیں، جیسے کٹنگ وغیرہ کرنا یا مساج کرنا، بلیچ وغیرہ کرنا، بالوں میں کلر وغیرہ کرنا، یا پھر داڑھی اگر حد شرع سے کم نہ کرنی پڑے، صرف گال پر سے خط بنانی پڑے، اس کی سیٹنگ کرنی پڑے، تو وہ کام بھی جائز ہے. باقی مساج وغیرہ کرنا، یہ سب نائی کے کام جائز ہے. لہٰذا تو نائی کے کام کو مطلقاً ناجائز نہیں کہا جائے گا، صرف یہ ایک کام کہ جس کے اندر داڑھی بنائی جاتی ہے اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی کمائی پھر پوری طرح جائز ہو جائے گی، ورنہ یہ کہ ناجائز اور جائز دونوں کمائی مکس ہو جائے گی. اب ان کے گھر کے کھانے کے تعلق سے قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے سود وغیرہ کا کھانے والا، یعنی اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے اپنے گھر میں اور اس کے وہاں دوسرے کام وغیرہ بھی ہوتے ہیں، یا ان کے وہاں آمدنی مکس ہے، جیسے اولاد بھی کماتی ہیں، کوئی دوسرے ذرائع بھی ہیں ان کے پاس کمائی کے سود کے علاوہ، اور اسی طرح نائی ہے کہ جن کے وہاں داڑھی کے علاوہ بھی بال کی کٹنگ کے پیسے بھی آتے ہیں، مساج، بلیچ وغیرہ یہ سب کے پیسے بھی آتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے وہاں کا کھانا شریعت میں جائز ہوگا، یعنی حرام نہیں ہوگا. اس میں کھانا حرام اس صورت میں ہوگا جب یہ یقین غالب ہو کہ اپنے سامنے رکھا ہوا کھانا جو حرام مال سے ہی آیا ہوا ہے تو وہ کھانا ناجائز ہوگا، ورنہ اس کھانے کو جائز کہا جائے گا. اس کی مثال ایسے سمجھے کہ اگر آپ کو کسی نے دعوت پہ بلایا اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جس سود کھانے والے شخص نے مجھے دعوت پہ بلایا ہے اس نے میرے سامنے جو کھانا رکھا ہے یہ سود کی رقم سے ہے، اور اس کا یقین کیسے ہوگا؟ یا تو وہ شخص خود بتائے کہ یہ خالص سودی رقم سے لایا ہوا کھانا ہے، یا پھر آپ اس کے گواہ ہوں کہ اس نے کسی شخص سے ادھار اپنا قرضہ لیا اور اس میں 100 روپے کا سود بھی لیا، اور انہی 100 روپے سے ہی میرے سامنے کوئی سامان خرید کے لایا اور یہ مجھے کھانے کے لیے دیتا ہے. تو کیونکہ معلوم ہے کہ اب یہ وہی 100 روپے جو سود کے آئے ہوئے تھے اس نے میرے سامنے اسی کا کھانا رکھا ہے، تو یہ ناجائز ہوگا. اور جب تک آپ کو معلوم نہیں کہ اس کے وہاں کام تو سود کا ہوتا ہے، لیکن اب یہ جو کھانا ہے یہ سود کا ہے یا نہیں، جب تک اس کا یقین نہ ہو تو اس کھانے کو جائز کا حکم دیا جائے گا. ٹھیک اسی طرح نائی حضرات کے جو آمدنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ داڑھی کے عوض میں جو رقم آئی ہے خاص اسی رقم سے کھانا منگا کے آپ کے سامنے رکھا گیا، یا پھر بالوں وغیرہ کی کٹنگ، یا پھر ان کے گھر میں اور بھی دوسرے کام ہوتے ہوں تو وہ سب ملانے کے بعد آپ کے سامنے کھانا آیا. تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں میں یہ چیز معلوم یقین کے ساتھ نہیں کی جا سکتی کہ جو کھانا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے یہ حرام مال کا ہے حلال مال کا. تو ایسی کمائی، یعنی ایسے گھر میں کھانا کھانا یہ شریعت میں جائز تو ہوگا، مگر یہ کہ سود والے کے وہاں بچنا زیادہ بہتر ہے کہ ایسے کے وہاں نہ کھایا جائے کہ مسلمان پھر ایک دوسرے کو تانا زنی کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے علاقے میں سود کھانے کی وجہ سے مشہور ہے تو ظاہر یہی ہے کہ وہاں کھانا یا دعوت کھانے پہ لوگ اس کو بھی اس کا پارٹنر یا اس کے ساتھ ملا ہوا جانیں گے، یا پھر اس کو بری نظر سے دیکھیں گے کہ سود کھانے والے کے وہاں کھانا کھاتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. باقی نائی کے وہاں کا کھانا جائز ہے اور ان کے وہاں کی دعوت وغیرہ بھی جائز ہے. اچھا، اسی طرح کھانے کے تعلق سے قاعدہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ جس کی آمدنی حرام اور حلال دونوں طرح کی جس کے وہاں آمدنی آتی ہو تو اس کا کھانا حرام نہیں ہوتا، یعنی جس کے وہاں کمائی حرام اور حلال دونوں ہوتی ہوں. جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ نائی کے وہاں شیونگ کی بھی ہوتی ہے اور بال کٹنگ کی بھی ہوتی ہے، تو جو ناجائز کمائی ہے وہ صرف شیونگ کی ہے اور بال کٹنگ کی ہے جائز ہے. یا پھر صورتحال یہ ہے کہ کسی کے وہاں خود یہ شخص سود کا کام کرتا ہے لیکن اس کے گھر کے جو دوسرے افراد ہیں، کوئی اس کا بیٹا یا بیٹا سود کا کرتا ہے تو اس کا والد، یہ سب دوسرے کام کرتے ہیں تو ان کے وہاں بھی مکس کمائی ہے. تو ایسوں کے لیے فرماتے ہیں کہ جس کے وہاں حرام اور حلال
دونوں طرح کی آمدنی ہو تو اس کے وہاں کا کھانا حرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، حلال ہوتا ہے یعنی جائز ہوتا ہے، جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اپنے سامنے رکھا گیا کھانا خاص مال حرام سے ہے، یعنی جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کھانا جو میرے سامنے ہے یہ خاص حرام مال سے ہے، اس وقت تک وہ کھانا کھانا جائز ہوگا، مگر یہ کہ بچنا ہر صورت میں بہتر ہے، خاص طور سے سود والے کے گھر کا بچنا زیادہ بہتر ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرن بار بنا